الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، علامہ اقبال کا ایک شعر جو آج کے اس حالات حاضرہ پر اور مسلمانوں کے عادات و اطوار پر بہت زیادہ فٹ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ شعر یہ ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا. حضرات گرامی، آج مسلمان اپنے مذہب کو لے کر بہت زیادہ خود اعتماد نہیں ہیں، بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی نحوست کی وجہ سے احساس کمتری اور احساس قہقری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی تعریف کی اور قرآن میں تعریف کی، ببانگ دول اعلان کیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن جس طریقے سے، جس حساب سے ہماری تعریف کی گئی، اگر دیکھا جائے کہ عملی طور پر ہم اس میں عملی منافقت کر رہے ہیں، عمل سے ہم منافقت کر رہے ہیں. آج ہمارے نئی نسل کی ایمان کی بے کنی کے لیے دشمنان اسلام نے طرح طرح کے جال بچھائے، دشمنان اسلام نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن ہم اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں. آج ہم اور آپ کو اپنے معاشرے کی نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں رہی. ایمان کی حفاظت کی فکر اتنی بڑی چیز ہے. آپ کو بتاؤں، قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام جاں بلغ ہوئے، قرآن بیان کرتا ہے: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. نبی کا گھرانہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان سبوں کا تعلق انہی گھرانوں سے تھا. لیکن اس کی کیفیت سنیے، ایمان کی فکر کی تئیں ان کی فکر اور دل سوزی کو رکھیے. قرآن بیان کرتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا جاکنی کا وقت آیا، انہوں نے اپنے نواسوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا: میرے بیٹوں، میرے پوتوں، میرے نواسوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے؟ انہوں نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میرے بعد تم کہاں رہو گے، کس زمین کو اپجاؤ گے، کیسی تجارت کرو گے. انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا: ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. وہ بھی فرما بردار تھے، نبیوں کی تربیت میں ان کی زندگی گزری تھی،
نشو نما ہوئی تھی، انہوں نے ببانگے دول ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا اور یعقوب علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی اور کہا ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، جو رب واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم انہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ بڑے فخریہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کا طریقہ کیا رہا، وطیرہ کیا رہا کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے تھے تو اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو یہ نصیحت کرتے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهُ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میرے بیٹو، اللہ نے جس دین کے ساتھ تمہیں خصوصیت دی ہے، تمہاری ہی عزت افزائی کی ہے، یاد رکھو اس دین کو ہمیشہ ساتھ رکھنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے زندگی کے مراحل کو طے کرنا، موت تک تم اسی اسلام کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ، اسی دین کے ساتھ تم باقی رہنا، قائم رہنا، دائم رہنا، تمہاری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے بچوں کے ایمان کی بے کنی کے لیے، ان کے دلوں سے ایمان کو پرچ پھینکنے کے لیے دشمنان اسلام نے میڈیا اور صحافت کے ذریعے کوشش کی اور ایک حد تک کامیاب ہوئے۔ ہم مسلمان غافل نظر آ رہے ہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، حالانکہ جس قرآن پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ایقان ہے، وہ قرآن خود کہتا ہے کہ دشمنوں سے جن چیزوں کی ضرورت پڑے، جن ہتھیاروں سے لیس ہونا پڑے، ان ہتھیاروں کو، ان حربوں کو استعمال کرو۔ اللہ اعلان کرتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دوستو، جہاں پر یہاں آلات جنگ و حرب کو بیان کیا گیا ہے، آج انہی آلات جنگ میں سے، آلات حرب میں سے ایک چیز میڈیا اور صحافت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے جو ہماری صفت بیان کی، آج اس چیز کو، اس دعوت کو اگر آپ بآسانی عام کرنا چاہتے ہیں، بہت کم وقت میں اپنی باتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو بھی میڈیا میں، صحافت میں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی خدمات پیش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے دو ساتھیوں کو، مولانا ابو بکر صاحب کو، واحد نفیس صاحب کو، کہ انہوں نے یہ مبارک سلسلہ، بعض نے نعمانی میڈیا کے نام سے، بعض نے واحد نفیس آفیشیل کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا اور کوششیں جاری ہیں۔ اللہ ان کے کوشش میں برکت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔